جو فساد ہے وہ ہمارے اینیمل برین میں ہے، جو علاج ہے وہ ہمارے ہیومن برین میں ہے۔ تو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو ہیومن برین ہے اس کو ہم نے تھوڑا ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اور ہیومن برین ایکٹیو ہوتا ہے دو طرح سے، سوچنے سے یعنی ڈیوائن گائیڈنس، اور پڑھنے لکھنے سے یعنی ڈریون گائیڈنس، کسی بندے سے مشورہ کرنے سے ڈریون گائیڈنس۔ تو کبھی کبھی آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں بار بار بھی کرتے ہیں، ون ٹو ون بھی کرتے ہیں، گروپ میں بھی کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈر سیشنز میں بھی کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہیومن برین ہے، ہائر برین، ہیومن برین کا ایک نام ہائر برین بھی ہے، اور اینیمل برین کا ایک نام لوور برین بھی ہے۔ تو ہائر برین اور لوور برین کے ساتھ مل کے آپ زندگی گزارتے ہیں، اور لوور برین جو ہوتا ہے اس کا ایم مزہ ہوتا ہے، ریوارڈ سینٹر اس سے منسلک ہے۔ اور ہائر برین کا ایم کیا ہوتا ہے؟ ہائر برین اگر لوور برین کا کام ہوتا ہے مزہ، تو ہائر برین کا کیا کام ہے؟ ہیومن برین، ہائر برین کا کیا کام ہے؟ اور وہ کام جو جانور نہیں کرتے۔ ہائر برین یعنی ہیومن برین وہ کام کرتا ہے جو لوور برین یا اینیمل برین نہیں کرتا۔ اور جو کام جانور کرتے ہیں وہ کام اگر ہم نے نہیں کرنے تو پھر ہمارا جو اینیمل برین ہے اس پہ نظر کون رکھے گا؟ ہائر برین۔ تو کبھی کبھی آپ ایسی چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو جانور کرتے ہیں، اور آپ ان کو بہت ساری چیزوں کو بڑی آسانی سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر تھوڑا آپ کو وہ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوتا ہوں کہ ہم نے ایک بلی پالی، پھر ایک بلا آیا اس کے منورنجن کے لیے، پھر ان کے 5 بچے ہوئے جس میں سے 4 بلیاں اور 1 بلا تھا۔ تو ہمیں اب پریشانی پڑ گئی کہ یہ بلیاں جوان ہو گئی ہیں اور ایک بلا بھی ہے اور ایک ان کا باپ بھی ہے، تو ان کو ہم نے علیحدہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارا ذہن یہ قبول نہیں کرتا تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ کرے۔ اور ہم نے ان کے پنجرے علیحدہ کر کے، اور ان کو جو باہر نکالتے تھے ان کی مخصوص جگہ سے، تو پہلے بلیوں کو نکال لینا، پھر بلیوں کو واپس کرنا، بلوں کو نکال دینا۔ تو ہمارے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بلا جو ان بلیوں کا باپ ہے وہ ان کے نزدیک نہ آئے، کیونکہ ہمیں انڈیکیشنز مل رہی تھی، اور وہ جو ایک بلا باقی بلیوں کا بھائی ہے وہ بھی ان کے نزدیک نہ آئے۔ اور یہ ہم ہیومن برین سے سوچ رہے تھے۔ جانوروں کی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کون پہنتے، کون پراتے، کون پیوتے، کون کچھ۔ تو جانوروں کی دنیا میں تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، آپ کے علم میں ہے نا کہ جانوروں کی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے، انسانوں کی دنیا میں ہے۔ اور ہم اپنے پیراڈائم سے یا اپنے نظریے سے آپریٹ کر کے پریشان ہوتے رہتے تھے۔ بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو دونوں بلے ہیں ان کو ہم سپے کرا دیں، مطلب وہ ان کے ساتھ ہم سرجیکل آپریشنز کروا دیں ان کے، تاکہ یہ جو اب ہماری سوچ وہیں اڑی ہوئی ہے کہ ان کو قریب نہیں آنے دینا، یہ بری بات ہے، یہ بہن بھائی ہیں، یہ باپ بیٹی ہیں یا کچھ ایسا۔ تو ہم نے سرجیکل آپریشنز کرا دیے، لیکن ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ اس دوران 2 بلیاں پریگننٹ ہو چکی تھیں، اور انہوں نے پھر 2 بچے دیے، اور وہ بچوں کے ابا ان کے ماموں بھی تھے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے انسیسٹ سمجھتے ہیں انسانوں کی دنیا میں۔ انسانوں کی دنیا میں ایک چیز ہے جو بہت گمبھیر چیز ہے، اور وہ یورپ میں بہت ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ میں بہت ہوتی ہے، جسے ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں۔ وہاں انسیسٹ بہت عام ہے۔ انسیسٹ ایسے رشتوں میں سمجھا جاتا ہے جن رشتوں کو مقدس رشتے سمجھے جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں اسے انسیسٹ نہیں سمجھا جاتا۔ اور انسان جانتے ہیں اچھی طرح سے
کہ جانور اس قسم کی سوچ بچاز سے آری ہیں، وہ ان کی یہ سوچ بچاز نہیں ہے، لیکن اینیمل برین یہ اس طرح چلتا ہے کہ رشتے ناتوں کو نہیں سمجھتا، اور ہیومن برین، اچھا ہیومن برین رشتے ناتوں کے بارے میں ٹیمپریری سوچ رکھتا ہے یا پرماننٹ سوچ رکھتا ہے؟ پرماننٹ سوچ رکھتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں جو چیز بہت پرماننٹ ہوتی ہے، اور دیہاتوں میں جو کہ بچے والدین سے اپنی خدمت کراتے ہیں تو پھر وہ جوان ہو کے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ والدین کی بہت خدمت کر کے ان کا بدلہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دیہات سے لاہور میں آتے ہیں تو بچے سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ ہم پہ کوئی مہربانی کرتے رہے تو کرنی نہیں سی، جمعہ نہیں سی، یا اس طرح کی باتیں۔ اور اگر وہ بچے چلے جاتے ہیں یورپ امریکہ تو پھر وہاں یہ سوچ جنم لیتی ہے ان کے بچوں میں کہ 18 سال کب پورے ہوں گے جب ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ سوچ جو ہے اینیمل سوچ ہے یا ہیومن سوچ ہے؟ یہ اینیمل سوچ ہے، کیونکہ اینیمل نیچرلی 100% اسی طرح ڈرفٹ وے کر جاتے ہیں۔ اینیمل دیہات والے، اینیمل لاہور شہر والے، اینیمل لنڈن والے، اینیمل نیو یارک والے، سب ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن انسان دیہات والے ایسے نہیں کرتے۔ لاہور والے تھوڑا تھوڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ریگولرلی ایسے ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو فرسٹ ورلڈ ہے، جو کہ ترقی یافتہ، جو بڑی سویلائز دنیا ہے، جہاں قدم قدم پہ ہدایات ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اینیمل برین سے کیوں آپریٹ کرنے لگتے ہیں؟ جو بچوں کے اوپر والدین احسان کرتے ہیں تو وہ بچوں کو کیا سوچنا چاہیے کہ جب والدین کو ہماری ضرورت ہوگی بڑھاپے میں تو ہمیں ان کے اوپر مہربانی اور شفقت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ لیکن اگر کوئی بچے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں پیدا کیا تھا تو اب بھگتیں، اور جو بھی یہ انہوں نے کیا تھا وہ ماضی کی باتیں ہیں، اور ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے اگر کرنا ہوا تو، ان کو اب ہم اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں، وہاں بڈھے بڈھے لوگ ہوں گے، خوش رہیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ سوچ اینیمل بیہیویئر ہے۔ اینیمل بیہیویئر جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اینیمل بیہیویئر یہ ہے کہ اگر تنازع ہو جائے گا تو کیسے حل کریں گے؟ لڑائی، ہاتھا پائی، گھورنا، دھکا زوری، ٹھیک؟ اور انسان جو ہے انہیں کیا طریقہ کار کرنا چاہیے؟ بات چیت۔ اور انسان زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ لڑائی، تصادم، جھگڑا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے اینیمل برین سے زیادہ آپریٹ کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم اینیمل برین سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ کھانے کا مزہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے کہا کہ بھئی میرا ایک مساجر ہے بڑا زبردست، ڈاکٹر صاحب میں بھیجوں گا تو آپ ذرا اسے ٹرائی کریں۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں ضرورت مساجر کی، تو کہتے نہیں ایک دفعہ ٹرائی تو کرو، دیکھو پھر تسی انہوں روز بلاؤ گے۔ میں کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے بھیج دینا۔ تو اس نے بھیجا، وہ آیا تو میں نے کہا اچھا چلو شروع ہو جاؤ، اور میں کتاب کھول کے تو پڑھنے لگا۔ تو اس نے مجھ سے کوئی باتیں کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اپنے کام سے دھیان رکھو، مجھے پڑھنے دو۔ تھوڑی دیر بعد کہتے جی میں چلتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے تمہیں تمیز نہیں کی۔ تو جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، جو کہ ہیومن برین کا کام ہے، اور آپ کچھ کام جو کر رہے ہوں گے انکانشیسلی، جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ آپ اینیمل برین سے چلاتے ہیں، لیکن ہیومن برین بھی تھوڑا بہت نظر رکھتا ہے۔ ویسے آپ جو گیئر لگا رہے ہوتے ہیں وہ اینیمل برین کی مدد سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کب گیئر لگانا ہے، کب ایکسیلیٹر دینا ہے، کب بریک دبانی ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ گاڑی آٹومیٹک ہی تقریباً چلاتے ہیں، لیکن سڑک کے اوپر ایک نظر آپ کی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی ان یوزول ایونٹ نظر آئے سڑک کے اوپر تو آپ پھر اپنے اینیمل برین کو کہتے ہیں ذرا ہوشیار ہو کے، تو پھر آپ تھوڑی جو کبھی زیادہ توجہ کبھی کم توجہ۔ مثلا لاہور سے اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں موٹر وے سے تو کس ایریے میں آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے؟ کلر کہار،
کیوں کلر کا ہار میں کیوں توجہ زیادہ ہو جائے؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایریا ہے تھوڑا ڈینجرس ایریا ہے تو وہاں آپ تھوڑی اٹینشن زیادہ دیتے ہیں، باقی پھر آپ چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمبینیشن ہے ہیومن برین کی اور اینیمل برین کی جس سے کہ آپ فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ پر اینیمل برین ہر وہ چیز ٹیک اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہیومن برین کچھ دن کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہیں تو شروع میں آپ کو بڑی توجہ دینی پڑے گی اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آٹومیٹک ٹائپنگ میں بدل جائے گی۔ اسی طرح خواتین ہنڈیاں بناتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، توے پہ روٹی الٹ دی، ادھر ڈوئی پھیر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، انہیں روز کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی نئی ڈش ٹرائی کرنی ہے جس میں کوئی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یا کوئی یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے تو کوئی سویٹ ڈش بنا رہے ہیں تو پھر توجہ بہت زیادہ دینی پڑے گی، بار بار سننا پڑے گا۔ لیکن اگر وہی ڈش جو نئی تھی 25 دن پھر بناتے ہیں تو پھر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو کام ہم شروع میں ہیومن برین سے کرتے ہیں وہ کام آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتا ہے اینیمل برین کی طرف، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو۔ اگر آپ نے چند دن وہ کام کر لیا ہے تو وہ اپرووڈ ہو جائے گا، اس کے اوپر اپروول کا ٹھپا لگ جائے گا۔ چاہے جیسے نشہ ہے تو جب آپ نشہ کرتے ہیں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن تو آہستہ آہستہ یہ کام اینیمل برین کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اینیمل برین میں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کے تو پہلے مشورہ کرے ندیم نور سے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کل سے چرس پینا شروع کر دوں، بڑی دنیا چرس پیتی ہے تو کیا حال ہے، اور یہ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ نقصانات ہے، دماغ خراب ہو سکتا ہے، آپ جو ہے سوچ بچار آپ کی ڈسٹارٹ ہو سکتی ہے، فلانا ہو سکتا ہے، تو کہ اچھا پھر نہ کرنے والا کام ہوا نا، تو ہاں کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس بندے کو کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب وہ سٹیپ 1 کرے، سٹیپ 2 کرے، سٹیپ 3 کرے، اس کو کوئی سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں۔